ہر چیز جو بھی نظر آئے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور باطن بھی کون؟ ہاں، اللہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو. فرمایا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا. کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب ننگے، فرمایا میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب گمراہ، راہ سے ہٹے ہوئے، اور راہ دکھانے والا اللہ. فرمایا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. ہر ضرورت، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ محنت ہے. سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. او بھائی اس جگہ کھڑے، او بھائی اٹھ پہلے اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں چلنا پھرنا نہیں آپ نے. او بھائی اس جگہ بیٹھ جاؤ یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو آپ. اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ہاں، اور میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں. ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. میں اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے کام، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں تجھے سونپتا ہوں. والجأت ظہری الیک، میں تجھے اپنی سہارا بناتا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک، امید بھی ہے کہ تو ہی کام بنائے گا، ڈر بھی ہے کہ تو میرا ساتھ چھوڑ دے تو کون ساتھ دے گا. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اسے خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. تو اس دعا میں کیا سبق ہے کہ رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. سارا رجوع نسبت اللہ کی طرف کہ اللہ تو ہی ہے مجھے پیدا کرنے والا، اور تو ہی ہے راہ دکھانے والا، ہاں ہدایت دینے والا، اور تو ہی ہے کھلانے والا، اور تو ہی ہے پلانے والا، اور تو ہی ہے موت دینے والا، اور تو ہی ہے زندہ کرنے والا. سب کی نسبت کس کی طرف؟ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی اس کی. ہاں، تبلیغ میں محنت ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں،
تلوار لٹکی ہوئی ہے، کافر یہودی آتا ہے تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ ہاں، بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فسقط السیف من یدہ، ایسا رو پڑا اس پر، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، ابو بکر نے دیکھا تو گھبرا گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کی طرف، اب اس کے پاس بادشاہت، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس ساری فوج، ساری پولیس، سارا اسلحہ، سارا اسباب اس کے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اور گھبرانا نہیں، کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے۔ کیسی خوبصورت بات فرمائی آپ نے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ، جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ بھائی سب کی نظر کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا کس سے ہو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ محبت کرنی تو کس سے محبت کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ہاں، آنکھیں کس نے دیے؟ زبان کس نے دیے؟ بولنے کی طاقت کس نے دیے؟ سننے کی طاقت کس نے دیے؟ کیسے اللہ پیار سے سمجھاتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں، یہ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہوا؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو۔ یہ ہاتھ نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، بولنا نعمت، دیکھنا نعمت، سننا نعمت، ہاتھ پاؤں کی حرکت نعمت، نیند آنا نعمت، بیدار ہونا نعمت، یہ کھانا نعمت، یہ چبانا نعمت، نگلنا نعمت، ہضم ہونا نعمت، پیشاب پخانا نعمت۔ ایک پیشاب بند ہو جائے، اب بڑے سے بڑے سردار، بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے مالدار، ایک پیشاب بند ہو جائے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کیا کر لے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ اور شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جو اللہ کو پہچانے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مانے گا۔ جو اللہ کو پہچانے گا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو راضی کرے گا۔ بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں تبلیغ میں فرمایا کہ میں ریل گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے ساتھ والے سے بات شروع کی، اس کو دعوت دینی شروع کی۔ تبلیغ میں کہتے ہیں ہر آدمی سے بات کرو، دعوت دو، تو اسے جب یہ بات کی کہ دیکھو بھائی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب یہ بات کی نا اسے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ باتیں سب کو پتہ ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟
سب کو پتہ ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، ہوائیں اللہ چلا، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ایسا حالانکہ میں نے اس سے کہا کہ جس کو یہ پتا ہو نا کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا، وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ جس کو یہ پتہ لگ گیا، جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی ہاں یہ بات دل میں اتر جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، 50,000 سارا دن جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دیر سے کیوں آئے، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 ارب میں نہیں ملتے، اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہیں ملتی۔ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آئی نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیوں؟ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ یہ تبلیغ میں محنت، یہ اجتماع کس لیے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ محنت کریں کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ ایک زمیندار کہنے لگا میں جب واپس آتا ہوں گاؤں میں دور سے ہارن بجاتا ہوں، میرا کتا میری گاڑی کا ہارن بھی پہچانتا ہے، وہ گاؤں سے نکلتا ہے، وہ بھاگا بھاگا باہر تک آتا ہے اور میری گاڑی کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اور جیسے ہی میں گاڑی سے اترتا ہوں میرے پاؤں سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ کتا بھی اپنے مالک کی گاڑی کے ہارن کو پہچانے۔ گدھا جو حماقت میں مشہور ہے وہ بھی اشارے پر چلتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر تیز، مالک کے اشارے پر آہستہ۔ ہاں یہ کیسا عجیب انسان جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے اشاروں کو نہ پہچانے۔ کوئی اپنے باپ کو بھول جائے، لوگ کہتے ہیں باپ کو بھول گئے، ارے تم ماں کو بھول گئے، اور جو اپنے رب کو بھول جائے، جو اپنے رب کو بھول جائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ انسان اللہ فرما رہے ہیں وہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، صحیح مناسب طریقے سے بڑھایا، ہاتھ دونوں برابر برابر، ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، کیا کر لیں گے؟ دونوں ٹانگیں برابر، ایک ٹانگ بڑے چھوٹی رہ جائے دوسری، کیا کر لیں گے؟ اس اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانے، اللہ ہے۔ دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ۔ تین ہو تو چوتھا کون؟ اللہ۔ اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ۔ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ اسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ ہاں، اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانے، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا، روزانہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔
مرغی سے انڈا، کیا بات ہے! یہ انڈا، مرغی کو کیا پتا کہ انڈا کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، جھلی کیا چیز ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اسی انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، یہ بند انڈا، 21 دن مرغی اس پر بیٹھی ہے، نہ سوراخ تھا نہ دروازہ. یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ اس کے پاؤں کس نے بنائے؟ اس کی ننھی ننھی سی آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ نرم سی زبان کس نے بنائی؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. کیسے بھینس میں دودھ، سبز چارہ یا خشک چارہ، گندا پانی پیا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟